واقعی تبدیلی کے ساتھ میں ہوں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد صاحب، جو صورتحال ہے، تبدیلی جو آئی تھی وہ اب عوام کے لیے جو ہے عوام کو سڑکوں پر لے آئی ہے۔ جی جی، تو ہونا تو یہ تھا، عوام ووٹ دینے کے بعد اپنے مسائل ان کے جو وعدے کیے تھے منتخب لوگوں نے، تو وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب عوام سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے اور منتخب قیادت جو ہے وہ آنکھیں چرا رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو شہر تھا، یہ شہر ہر معاملے میں، ہر تحریک میں، سیاسی معاملات میں، گورننس میں، ہر چیز میں لیڈ لیتا تھا اور رہنمائی کرتا تھا۔ لیکن اب کراچی کو کس مقام پہ لا کے کھڑا کیا گیا ہے کہ اب کراچی کا جو بنیادی مسئلہ وہ اب صرف یعنی کہ کچرا وہ رہ گیا ہے، اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اتنے یعنی کہ کچرے میں اتنے گر گئے ہیں کہ اور ہمارا ذہن بھی شاید کچرا ہی ہو گیا ہے، اور ہماری سوچ بھی کچرا ہو گئی ہے کہ ہم ہر وقت کچرا کرتے رہتے ہیں، کچرے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ کچرا اٹھتا نہیں ہے۔ ابھی جو بارش ہوئی اس میں 100 سیوریج لائنیں جو ہیں وہ بہہ گئیں، بیٹھ گئیں۔ اس کے علاوہ جو باقی جو سیوریج لائنیں چل رہی تھیں اس میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوریاں نکل رہی ہیں، ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ایک سازش بھی موجود ہے۔ سازش تو ہر دور میں ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم اس سازش کو اس کو قرار دے کے کام نہ کریں، اس کو سازش قرار دیتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ایک تو آپ کے شہر کے اندر بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، جو صفائی کا سسٹم تھا وہ اب نہیں رہا، اور بالکل ہی یعنی کہ کیا کہتے ہیں جو کچرا گاڑیاں تھیں آپ کے شہر کے اندر جو وہ ساری ورک شاپ میں کھڑی ہوئی ہیں، کچرا گاڑیاں آپ کے شہر میں نہیں ہیں، آپ کے یہاں کوڑا اٹھانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور اگر کوئی سسٹم تھا تو وہ سارا سسٹم جو ہے وہ لاپرواہی اور یہ اس لاپرواہی کی نظر ہو گیا، تو اس پہ کوئی توجہ نہیں۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ حکومت نہیں نکلی مسائل حل کرنے کے لیے، لیکن عوام اب سڑکوں پہ نکل آئی ہے۔ جی جی، کھل کے بددعائیں دے رہے ہیں، جی، گالیاں دے رہے ہیں اپنے لوگوں کے، ان کے گھروں کا گھیراؤ کر رہے ہیں۔ جی، مقصد یہ کہ اب ان کے لیے راستہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عوام کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ ان کا کچرا نہیں اٹھا سکتے، انہیں پانی نہیں دے سکتے، انہیں ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے۔ اب وزیر اعلیٰ سندھ جو کہہ رہے ہیں اور وزراء کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے کہ ہمیں گرین سگنل مل گیا ہے، اور بلاول نے کہہ دیا ہے کہ شہری مسائل حل کریں شہر کے۔ جی جی، تو اس کا مقصد اس سے پہلے بلاول نے روکا ہوا تھا۔ جی جی، نہیں یہ تو دیکھیں، یہ تو سارے ان کے بہانے ہیں، اور یہ بہت اچھا سائن ہے آپ جو بتا رہے ہیں کہ اب شہری سڑکوں میں نکلے، انہوں نے MP کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور اس کے خلاف نعرے بازی کی۔ تو یہ جب تک شہری یعنی کہ اپنے مسائل کے لیے سڑکوں پر نہیں نکلیں گے اور ان لوگوں کو گھیراؤ نہیں کریں گے، دیکھیں سارے وسائل تو سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں، اور سندھ گورنمنٹ کا بجٹ 1800-1900 روپے ارب کا بجٹ ہے۔ کراچی سب سے زیادہ یعنی سندھ گورنمنٹ کا 90% ریونیو جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو کراچی سے ملتا ہے، لیکن کراچی پہ سندھ گورنمنٹ کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ گڈ گورننس کا ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کتنے ٹیکس دیتے ہیں شہزاد صاحب؟ آپ میونسپل سروسز ٹیکس دیتے ہیں؟ جی ہاں، بلدیہ کو؟ جی جی۔ آپ موٹر وہیکل ٹیکس دیتے ہیں؟ جی۔ آپ واٹر ٹیکس دیتے ہیں؟ یہ آپ سیوریج ٹیکس دیتے ہیں؟ سمجھے؟ تو آپ جتنے ٹیکسز دیتے ہیں، آپ پیسے دے رہے ہیں۔ یار بات یہ ہے کہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کے جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وسائل نہیں ہے، تو کہاں گئے بھائی یہ سارے؟ یہ ٹیکس لینا بند کر دیں۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ غریب آدمی دیتا ہے۔ امیر آدمی تو جو نواز شریف تھے وہ تو 5000 سالانہ ٹیکس دیا کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان 10,000 ٹیکس دیتے ہوں گے، زرداری صاحب بھی اتنا ہی ٹیکس دیتے تھے، اور ان پہ جو خرچہ تھا یعنی کہ نواز شریف پہ، زرداری پہ، مولانا فضل الرحمان پہ خرچہ کروڑوں بلکہ اربوں روپے میں تھا۔ پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ تو اربوں روپے میں تھا، ایوان صدر کا خرچہ بھی اربوں روپے میں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ چند ہزار ٹیکس دے کے اربوں روپے ان پہ خرچ ہوتے تھے، اور اب بھی خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے، دیکھیں سندھ گورنمنٹ جو کل تک جو ہے ساری چیزوں پہ خاموش تھی، اب اس کے لیے یہ عوامی مسائل اہم نہیں ہیں۔ وہ آپ دیکھیں روز کوئی وزیر جو ہے ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کی ہے، اور سب جو ہے فریال تالپور اور آصف زرداری کی، ان کو اسمبلی میں لانے اور ان کے ریلیف کے لیے تو باتیں کر رہے ہیں، مطالبات کر رہے ہیں، کرنا چاہیے شہزاد صاحب، لیکن اسی طرح عوامی مسائل کے حل کے لیے بھی انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں
سندھ گورنمنٹ کی تو یعنی کہ ترجیحات کیا ہیں یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر ترجیحات ہیں تو یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ترجیحات جو ہے فریال تالپور آصف زرداری کو ریلیف دلانے کے لیے ہیں. 1700-1800 ارب روپے کا یہ سندھ کا بجٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو گرانٹس آتی ہیں، جو یورپین یونین پیسے دیتی ہے، جو ڈونرز پیسے دیتے ہیں، جو قرضے پیسے دیتے ہیں، جو ورلڈ بینک کا قرضہ آتا ہے، تو یہ کوئی 4000 ارب روپے ہوتے ہیں. یہ 4000 ارب روپے کہاں خرچ ہوتے ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. ایم پی اے کے گھر کا گھیراؤ یہ ہوا ہے کہ اس نے جو ہے جن علاقوں میں پانی آتا تھا وہاں کا پانی کنورٹ کر دیا کہیں اور. یہ ایم پی اے کو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اختیار نہیں ہے، یہ ایم پی اے کام نہیں. دیکھیں یہ اداروں کے کام، یہ تو واٹر بورڈ کا کام ہے. یہ تو اداروں کو آپ کام نہیں کرنے دیں گے. ہو یہ رہا ہے کہ سیوریج کی لائنیں جو ہے وہ بلدیاتی لوگ ڈال رہے ہیں، خیر مشکلات میں ڈال رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس سرکاری ادارے کی اس کی اجازت لینی چاہیے. دیکھیں یہ کام تو واٹر سیوریج بورڈ کا ہی ہے کہ پانی کو اگر ڈائیورٹ کرنا ہے یا پانی کو، دیکھیں اول تو اس شہر کے اندر جو ہے پانی جو ہے وہ بالکل ہی یعنی آدھا ہے جتنی ضرورت ہے، یعنی ایک ارب اور کچھ چند کروڑ گیلن کی ضرورت ہے، اور 65 یا 55 گیلن اویلیبل ہے. اس میں 30% پانی جو ہے یعنی کہ سمجھ لیں کہ کوئی 15-20 کروڑ گیلن پانی آپ کا ضائع ہو جاتا ہے، لاسز میں چلا جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے. تو پانی شہر میں ویسے ہی کم ہے. اچھا اب یہ کہ اس شہر میں بلڈر کو کنیکشن دیے گئے، اس شہر کے اندر بحریہ ٹاؤن بن گیا، اس شہر میں اتنی ہاؤسنگ اسکیمیں بن گئیں. ناظرین صورتحال یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ وسائل کا بھی شکار ہے، لیکن مسائل کا شکار اس وجہ سے بھی ہے کہ ادارے جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، اور بے ضابطگی اداروں کے اندر بھی بہت ہے. اس میں اداروں میں کام کرنے والوں کا بھی کردار ہے. یہ ساری خرابیاں مل گئی ہیں. ان ساری خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک پلاننگ کرنی ہوگی، یا پھر مجبوراً پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا پڑتا ہے. جیسے KSC پرائیویٹائز ہو گئی، یہ نقصان میں جا رہی تھی، اب فائدے میں چلی گئی. بہت شکریہ شہزاد صاحب. تھینک یو.